میرا نام فرحاد ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا میں پشاور کا رہائشی ہوں۔ آج جو داستان میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کوئی خواب، افسانہ یا من گھڑت کہانی نہیں، بلکہ میرے جگری دوست رضوان کے ساتھ پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے میرے ایمان، میرے حواس، بلکہ میرے حقیقت کی پہچان کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب ہم ایک کام کے سلسلے میں ملتان گئے۔ واپسی پر رات کے اندھیرے میں جب ہم خانیوال روڈ پر تھے، اچانک ہماری گاڑی رک گئی۔ آس پاس مکمل سناٹا، سڑک سنسان اور ہوا میں وہ عجیب سا بوجھ، جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ ہماری گردنوں پر رکھے ہوئے ہوں۔ رضوان گاڑی کا بونٹ کھول کر کچھ دیکھ رہا تھا اور میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دھیما سا انتظار کر رہا تھا۔ تب اچانک کہیں دور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی، ایسی آواز جس میں درد بھی تھا، التجا بھی، اور کچھ ایسا اسرار جو سانسوں کو ساکت کرتے۔ میں گھبرا کر باہر نکلا اور آہستہ سے بولا، رضوان کچھ آواز آئی ہے، تو نے سنی؟ رضوان نے سر جھکائے جھکائے کہا، ہاں یہ آواز میں اکثر سنتا ہوں۔ میں چونک پڑا، اکثر؟ لیکن کیسے؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ رضوان کی آنکھوں میں وہ پرانی الجھن دکھائی دی جو اکثر بڑے راز سنانے سے پہلے چہرے پہ آتی ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، فرحاد اگر میں تجھے سچ بتا دوں تو شاید تو کبھی میری بات پر یقین نہ کرے۔ میں سنجیدہ ہو گیا۔ رضوان بتا، تجھ پہ میرا یقین وہی ہے جو اپنے آپ پہ ہے، بات کر، کیا ماجرا ہے؟ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی اور ہمیں رکنا ہی تھا۔ رضوان نے ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھائی، ایک گھونٹ پیا اور بات شروع کی۔ میری بیوی سعدیہ، وہ حافظ قرآن ہے، شادی کے بعد اس کے گھر میں ہی شفٹ ہو گیا تھا۔ یہ ایک پرانا سا علاقہ تھا اور اس میں ایک بسیدہ سا مدرسہ تھا، شاید 50-60 سال پرانا۔ دن کے وقت لڑکیاں وہاں آتی تھیں، قرآن پڑھتی تھیں اور شام ہوتے ہی مدرسے کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ لیکن اس نے اچانک خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، لیکن کیا؟ بول یار۔ وہ آہستہ آواز میں بولا، لیکن سعدیہ وہ رات کو بھی مدرسے جاتی تھی، چھپ کر، خاموشی سے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ رات کو اکیلی، وہ بھی ایسے مدرسے میں جو بند ہو چکا، اور تجھے اس پر کبھی شک نہیں ہوا؟ رضوان کی نظریں دور خلا میں گم تھیں۔ شروع میں ہوا، پر جب میں پوچھتا وہ خاموش ہو جاتی، کہتی کچھ نہیں تھی۔ کئی بار رات کو میں نے اسے چپ چاپ اٹھتے اور مدرسے کی طرف جاتے دیکھا۔ ایک رات میں نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سنتے ہی میری سانس رک سی گئی۔ پھر کیا دیکھا تو نے؟ وہ مدرسے کے دروازے سے اندر گئی، جیسے کوئی اس کا انتظار کر رہا ہو۔ سناٹے میں اس کی چپلوں کی چاپ سیڑھیوں پر گونجتی تھی۔ وہ اوپر چھت کی طرف جا رہی تھی۔ رضوان کی آواز اب بوجھل ہو چکی تھی، وہ لمحہ لمحہ یاد کر رہا تھا۔ میں نے خود کو سمیٹا، آہستہ سے پیچھے گیا۔ چھت پر پہنچ کر میں رک گیا۔ سامنے مدرسے کی چھت پر وہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں قرآن، آنکھیں بند، اور آواز میں کچھ ایسا جادو جیسے کوئی فرشتہ تلاوت کر رہا ہو۔ لیکن کیا رضوان؟ مت روک یار۔ لیکن اچانک اس کے پیچھے ایک سایہ ابھرا، دھندلا، دبیز، جیسے دھوئیں سے بنا ہوا ہو، اور اس کی آنکھیں سرخ انگارے جیسے۔ میں سمجھا شاید کوئی جن ہے، مگر وہ سایہ کچھ بول نہیں رہا تھا، صرف سعدیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اور سعدیہ، کیا وہ ڈری نہیں؟ نہیں، وہ بے خوف تھی، جیسے اس کو سب معلوم ہو، جیسے وہ ہر رات اس سائے سے ملتی ہو۔ میں کانپ گیا، سناٹا بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، اور پھر اچانک سعدیہ پیچھے مڑی اور میں نے اس کی آنکھیں دیکھیں۔ وہ آنکھیں اس کی نہ تھیں، وہ جیسے کوئی اور تھی، اور اگلے لمحے وہ بے ہوش ہو گئی۔ رضوان کی آواز رند گئی۔ میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا، پر وہ دن کے دن خاموش ہوتی گئی۔ رات کو وہ کچھ پڑھتی رہتی اور ورد کرتی، روتی اور پھر خاموش ہو جاتی۔ مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد ہوا کا دباؤ بڑھ گیا ہو۔ اب مجھے وہ قرآن کی آواز بھی دوبارہ سنائی دے رہی تھی، جو کہیں دور سے آتی تھی۔ شاید ہم دونوں کو پھر سے وہ سایہ دکھنے والا تھا۔ رضوان نے تھوڑا جھک کر مجھ سے سرگوشی میں کہا، فرحاد وہ سایہ بھی سعدیہ کے ساتھ ہے، وہ اسے سناتا ہے، سکھاتا ہے، کہتا ہے قرآن پڑھو ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور تب ہمیں وہی آواز دوبارہ سنائی دی،
بالکل وہی جیسے مدرسے کی چھت سے کوئی تلاوت کر رہا ہو۔ میں نے رضوان کی طرف دیکھا اور ہم دونوں کے چہروں پر ایک ہی سوال لکھا تھا، کیا یہ جنات کا مدرسہ ہے؟ کیا وہ جنزادہ اب بھی اسے پڑھا رہا ہے؟ رات کا اندھیرا اس ویران سڑک پر مزید گہرا ہو چکا تھا۔ رضوان کی باتیں میرے ذہن میں قفل کی طرح جمی ہوئی تھی۔ قرآن کی تلاوت کی وہ پراسرار آواز اب بھی فضا میں تیر رہی تھی، جیسے ہوا کے دوش پر کوئی نرگسی آنکھوں والا سایہ کسی چھت پر بیٹھا ہم دونوں کو دیکھ رہا ہو اور ہر لفظ کو سن کر دل کی گہرائیوں میں کوئی راگ سے ہل رہی ہو۔ میں نے بمشکل پوچھا، پھر کیا ہوا رضوان؟ وہ سایہ، سعدیہ؟ رضوان کی آنکھیں کسی کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے تھیں۔ اس کے لب ہلے، فرحات، وہ سب کچھ، وہ آوازیں، وہ سایہ، وہ تلاوت، سب میری نظروں کے سامنے بدلتے گئے۔ سعدیہ دن میں خاموش رہتی جیسے اندر کچھ دفن ہو، لیکن رات وہ بھی چھت پر جاتی تھی۔ میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ میں ہر صورت معلوم کروں گا کہ آخر وہ کون ہے جو میری بیوی کے قریب آتا ہے، اور آخر سعدیہ اس کی باتوں میں کیوں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس روز رضوان نے کمرے میں چھپ کر سعدیہ کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے تیز دوڑنے لگیں۔ رات کے 12 بجے سعدیہ خاموشی سے اٹھی۔ رضوان اس کے پیچھے پیچھے چھت کی طرف گیا۔ سیڑھیاں کچی اور خستہ تھیں۔ ہر قدم پر چڑچڑاہٹ کا ایک خوفناک نوٹ بجتا، جیسے مدرسے کی چھت بھی چیخ رہی ہو، رک جاؤ، یہ تمہارا راستہ نہیں۔ لیکن رضوان نہ رکا۔ چھت پر پہنچتے ہی اس نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ چاندنی مدھم تھی، لیکن مدرسے کی چھت پر بیٹھا ایک شخص یا سایہ کالی چادر میں لپٹا، ہاتھ میں بڑی سی تسبیح اور لبوں پر مسلسل ورد۔ رضوان کی سانسیں رکنے لگیں، پر وہ آگے بڑھا۔ اچانک وہ سایہ بول پڑا، آواز ایسی جیسے پتھروں سے گزر کر آ رہی ہو، جاؤ واپس، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان قدم نہیں رکھتے۔ رضوان کانپ گیا، مگر حوصلہ جمع کر کے بولا، تو کون ہے اور میری بیوی کے ساتھ کیا تعلق ہے تیرا؟ اس نے آہستہ گردن اٹھائی۔ دھند کا سا پردہ تھا اس کے چہرے پر، لیکن اس کی آنکھیں 2 جلتے چراغ جیسے سرخ انگارے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے جواب دیا، میں وہ ہوں جو روشنی میں چھپا بیٹھا ہے، میں اسے سبق دے رہا ہوں۔ اس نے قرآن چھوڑا تھا اور قرآن نے اسے نہیں چھوڑا۔ رضوان نے دھیرے سے پوچھا، کیا تم جن ہو؟ سایہ مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ خوف سے بھری ہوئی تھی، جیسے کسی نے موت کو گلے لگا کر خوشی محسوس کی ہو۔ میں سالج ہوں، اور ہاں میں جن ہوں، لیکن میں اس جیسا نہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں حافظ قرآن ہوں، اور وہ بھی میرا فرض ہے اسے مکمل کرنا۔ رضوان نے حیرت سے پوچھا، مکمل کیا؟ اس کا حفظ ادھورا تھا، اس نے چھوڑ دیا تھا دنیا کی الجھنوں میں، لیکن اب وہ میری شاگرد ہے۔ میں نے اسے وہ سبق سکھائے ہیں جو تم جیسے انسان نہیں سکھا سکتے۔ رضوان پیچھے ہٹ گیا، لیکن سالج کا لہجہ اب نرم ہو چکا تھا۔ مجھے اس سے محبت نہیں، لیکن احترام ہے۔ وہ وہی روشنی ہے جسے ہم سجدے میں دیکھتے ہیں۔ اسی لمحے سعدیہ چھت پر نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ہاتھوں میں قرآن اور لبوں پر وہی تلاوت جو پہلی بار سنی گئی تھی۔ وہ بے خودی میں بول رہی تھی، لیکن ہر لفظ مکمل تلفظ، تجوید اور جذبے کے ساتھ تھا۔ رضوان حیران تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سالج بولا، یہ سبق ہے، اور جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر تم نے رکاوٹ ڈالی تو تمہیں بھی سکھانا پڑے گا۔ رضوان کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے قدم جکڑ لیے گئے ہوں۔ سایہ دھیرے دھیرے مدھم ہوا اور اچانک مکمل غائب ہو گیا۔ صرف سعدیہ کی تلاوت باقی رہی۔ مدرسے کی چھت خاموش ہو گئی، لیکن اس کے فضا میں ایک بات نقش ہو چکی تھی۔ یہاں کسی غیر مرئی ہستی کا راج ہے جو ہر رات ایک حافظہ کو مکمل کر رہا ہے۔ اگلی صبح سعدیہ خاموش تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے کسی نے اسے اندھیرے سے نکال کر نور میں دھکیل دیا۔ رضوان نے نرمی سے اس سے پوچھا، وہ کون تھا؟ تم کیوں جا رہی ہو روز وہاں؟ سعدیہ نے چند لمحے آنکھیں بند رکھیں، پھر آہستہ سے کہا، میں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، میرے خواب آنے بند ہو گئے تھے، سکون مر چکا تھا۔ پھر ایک رات خواب میں ایک استاد آیا، چہرہ نہیں دکھا، لیکن اس کی آواز قرآن جیسی تھی۔ اس نے کہا، واپس آؤ، سبق ادھورے نہیں چھوڑے جاتے۔ اور جب میں گئی وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ رضوان نے دھیرے سے کہا، وہ جن ہے سعدیہ؟ سعدیہ نے جواب دیا، شاید، لیکن وہ مجھ پر ظلم نہیں کرتا، مجھے صرف یاد دلاتا ہے کہ میں کیا تھی۔
رضوان نے سر جھکا لیا۔ کیا وہ تم سے کچھ چاہتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ سعدیہ نے آہستگی سے کہا، بس اتنا کہ میں قرآن مکمل حفظ کر لوں۔ اس کا وعدہ ہے، پھر وہ چلا جائے گا۔ اب مدرسے کی چھت صرف ایک چھت نہیں رہی تھی، وہ ایک میدان تھا، ایک ایسا مارکا جہاں ایک جن استاد، ایک بھولی حافظہ اور ایک پریشان شوہر سب وقت اور مقدر کے دھاگے میں بندھے ہوئے تھے۔ لیکن کیا واقعی سالج صرف قرآن کا سبق سکھانے آیا تھا یا اس کے آنے کے پیچھے کوئی اور راز تھا؟ یہ سوال میرے دل میں دہکتا رہا، اور شاید اس رات مدرسے کی چھت پر پھر کسی نے قرآن کا صفحہ پلٹا تھا۔ مدرسے کی چھت پر چھائی وہ پراسرار کہانی اب میرے دل میں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ رضوان کی باتوں میں جو سچائی تھی وہ کسی خواب، کسی کہانی کا حصہ نہیں لگتی تھی۔ یہ حقیقت تھی، خالص حقیقت، جو روح تک کو کپکپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ گاڑی بالآخر سٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن اب سفر کے ہر لمحے میں ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ سایہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، خاموش مگر موجود۔ ملتان سے پشاور واپسی کا راستہ لمبا اور بوجھل ہو گیا تھا۔ رضوان نے اگلے دن مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ میں جانتا تھا یہ محض ایک ملاقات نہیں ہوگی، یہ کسی چھپی ہوئی حقیقت کے مزید پرت کھولنے کا آغاز تھا۔ شام ڈھلتے ہی میں رضوان کے گھر پہنچا۔ سعدیہ سامنے بیٹھی تھی، ہاتھ میں قرآن پاک اور سر جھکائے ہوئے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب طرح کی روشنی تھی، مگر اس روشنی میں کہیں نہ کہیں ایک چھپا ہوا خوف بھی جھلک رہا تھا، جیسے کوئی خوابوں میں بولتا ہو اور جاگتے میں سنتا ہو۔ رضوان نے مجھے الگ کمرے میں بٹھایا اور ہلکی آواز میں کہا، فرحات، سعدیہ اب بالکل بدل گئی ہے۔ وہ دن رات قرآن پڑھتی ہے جیسے وقت کم ہے اور منزل دور۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا اب بھی رات کو مدرسے جاتی ہے؟ رضوان نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر فکر کی شکنیں گہری ہو گئی تھیں، اور اب وہ اکیلی نہیں جاتی۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے کوئی اسے لے جاتا ہے۔ میں لرز گیا۔ لے جاتا ہے؟ کیا مطلب؟ بعض راتوں میں فرحات میں نے دیکھا ہے کہ سعدیہ خود نہیں چلتی، جیسے کوئی اس کے وجود کو کھینچ کر لے جا رہا ہو۔ اس کی آنکھیں بند، چہرہ سپاٹ ہوتا ہے، وہ اٹھتی ہے اور قدم قدم چھت کی طرف بڑھتی ہے۔ رضوان کی آواز تھر تھر کانپ رہی تھی، اور جب میں پیچھے سے جاتا ہوں، چھت پر پہنچ کر اچانک دھواں چھا جاتا ہے، بادل کی طرح گھنا بوجھل، اور جب وہ چھٹتا ہے تو سالج وہاں بیٹھا ہوتا ہے، وہی تسبیح، وہی سرگوشیاں، اور سعدیہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے بیٹھی ہوتی ہے، بالکل ویسے جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ میں نے بے اختیار پوچھا، کیا سالج کچھ کہتا ہے؟ رضوان نے مایوسی سے سر ہلایا، نہیں، صرف سعدیہ کی تلاوت سنتا ہے۔ کبھی کبھار اگر سعدیہ کی زبان لڑکھڑاتی ہے یا کوئی آیت غلط پڑتی ہے تو وہ دھندلے لہجے میں ڈانٹتا ہے، پھر سے پڑھو، قرآن غلط نہیں بولا جاتا۔ رضوان کا یہ کہنا تھا کہ کمرے میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ سعدیہ باہر سے تلاوت کر رہی تھی، اس کی آواز میں اب لرزش تھی، جیسے کسی انجانے خوف نے اس کی روح کو جکڑ لیا ہو۔ اسی رات ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سعدیہ کے ساتھ مدرسے چلیں گے، چھپ کر نہیں، سامنے سے، دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا جتنا آسان تھا، اسے نبھانا اتنا ہے دشوار۔ رات کے تقریباً 2 بجے سعدیہ اٹھی، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، قرآن ہاتھ میں لیے چھت کی طرف چل دی۔ ہم دونوں خاموشی سے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ جب ہم مدرسے کے اندر داخل ہوئے، ایک عجیب سی خنکی نے ہمیں گھیر لیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہر قدم بھاری لگ رہا تھا، جیسے ہوا میں ہزاروں اندھے کے ہاتھ ہمیں روک رہے ہوں۔ مدرسے کی چھت پر پہنچ کر جو منظر سامنے آیا وہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ چھت پر ہلکی سی روشنی تھی، نہ چاندنی نہ بلب کی کرن، بس ایک مدھم سا نیلا نیلا نور، اور اس نور کے بیچ میں سعدیہ تھی، بیٹھی ہوئی، ہاتھ میں قرآن، اس کے سامنے سالج، کالی چادر میں لپٹا، ساکت، مگر اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ ہم رک گئے۔ سعدیہ نے قرآن کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس کی آواز اب تیز اور واضح تھی، لیکن جو ہی اس نے ایک آیت پر معمولی سی غلطی کی، سالج کی آنکھوں میں ایک سرخ روشنی چمک اٹھی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور دھند کا ایک ہلکا سا بادل سعدیہ کی جانب پڑھا۔ سعدیہ کانپ اٹھی، مگر فوراً سنبھل گئی۔ اس نے دوبارہ آیت کو درست کر کے پڑھا۔ سالج نے آہستہ سے سر ہلایا جیسے خوش ہو گیا۔ تبھی رضوان نے ہمت کر کے سالج سے مخاطب ہونے کی کوشش کی۔
کون ہو تم؟ کیوں میری بیوی کو یوں قابو میں کر رکھا ہے؟ سالج کی نظریں اچانک رضوان پر گر گئی۔ اس کی نظریں ایسی تھیں جیسے کسی صدیوں پرانے عالم کی ہوں جس نے ہزاروں زندگیاں بدلتے دیکھی ہوں۔ میں قابو میں نہیں رکھتا، اس کی آواز آئی، نرم مگر طاقتور۔ میں بحث اسے یاد کروا رہا ہوں کہ جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اسے سونپی گئی تھی اسے مکمل کرے۔ مگر کیوں؟ تم؟ رضوان نے تھر تھراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سالج کا جواب دھیرے سے آیا، کیونکہ تم انسان بھول جاتے ہو، ہم نہیں بھولتے۔ قرآن صرف انسانوں کا نہیں، ہم جنات کا بھی ہے۔ اتنا کہہ کر سالج نے اپنا چہرہ ذرا سا اوپر اٹھایا۔ ہم نے دیکھا اس کے چہرے پر نورانی نقوش تھے، مگر اس کے ارد گرد لپٹی تاریکی اسے ایک معمہ بناتی تھی۔ سعدیہ نے تلاوت مکمل کی اور سالج نے خاموشی سے ہاتھ اٹھا کر دعا کے انداز میں کچھ پڑھا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، جب یہ مکمل حفظ کرے گی میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ پھر جیسے ہوا رک گئی ہو، سالج کی صورت دھند میں گھلنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ مکمل غائب ہو چکا تھا۔ چھت پر صرف سعدیہ رہ گئی تھی اور اس کے ہاتھوں میں تھما ہوا قرآن، جو پہلے سے زیادہ چمک رہا تھا، جیسے اس کی جلد پر کوئی اندیکھی برکت چھلک رہی ہو۔ اس رات ہم واپس آئے تو سعدیہ کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے کوئی بوجھ اس کے کندھوں سے ہٹ چکا ہو۔ وہ دبے الفاظ میں بولی، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، پھر وہ چلا جائے گا۔ لیکن میں جانتا تھا کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ چھت پر ابھی بھی وہ سناٹا باقی تھا اور کسی سائے کی نظر اب بھی سعدیہ کے ہر لفظ پر ٹکی ہوئی تھی۔ رات بھر میرے ذہن میں وہ منظر گونجتا رہا، مدرسے کی چھت، نیلا دھندلا نور، سالج کی پراسرار دعائیں اور سعدیہ کے ہاتھوں میں چمکتا ہوا قرآن۔ ہم سب نے دیکھا تھا کہ سالج نے کہا تھا کہ جب سعدیہ مکمل حفظ کر لے گی وہ چلا جائے گا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی جڑ پکڑ چکی تھی، جیسے کچھ ہے جو ابھی انکہی ہے، کوئی راز جو چھپا ہوا ہے۔ صبح کی اذان کے ساتھ رضوان کے گھر سے رخصت ہوا، لیکن میرا دل وہیں اٹکا رہا، مدرسے کی چھت پر، اس نیلے دھند میں، اس چھپے ہوئے جنزادے کے سائے میں۔ اگلے دن رضوان نے مجھے پھر بلایا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بے چین لگ رہا تھا، جیسے کوئی نئی مصیبت دروازے پر کھڑی ہو۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ رضوان نے ہلکی آواز میں کہا، فرحات، کل رات کو کچھ عجیب ہوا، بہت عجیب۔ میں چونک گیا۔ کیا ہوا؟ رضوان نے ارد گرد دیکھا جیسے ڈرتا ہو کہ کوئی سن نہ لے، پھر دھیرے سے بولا، کل رات سعدیہ چھت پر نہیں گئی، لیکن مدرسے کی چھت پر تلاوت کی آواز پھر بھی آتی رہی۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مگر سعدیہ تو کمرے میں تھی، سوتی ہوئی، میں نے حیرانی سے کہا۔ رضوان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں نے خود دیکھا، وہ ہمارے بیچ میں سوئی رہی، لیکن مدرسے کی چھت سے واضح تلاوت کی آواز آتی رہی، وہی انداز، وہی تجوید، جیسے سعدیہ خود وہاں ہو۔ اب معاملہ بڑھ چکا تھا، اگر سعدیہ کمرے میں تھی تو پھر مدرسے کی چھت پر کون تھا؟ ہم نے اسی رات فیصلہ کیا کہ مدرسے کی چھت پر جا کر اصل حقیقت معلوم کریں گے، چاہے جو بھی ہو، ہم سچائی جان کر ہی دم لیں گے۔ رات گئے ہم دونوں مدرسے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ اتنا سنسان تھا کہ قدموں کی چاپ بھی چیختی محسوس ہو رہی تھی۔ فضا میں ایک گھٹن سی تھی، جیسے درخت بھی سانس روکے بیٹھے ہوں۔ مدرسے کا صدر دروازہ حسب معمول بند تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اوپر چھت سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی، جیسے کوئی چراغ ٹمٹما رہا ہو۔ ہم نے دیوار پھلانگی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ آخرکار ہم چھت پر پہنچے اور جو منظر دیکھا وہ الفاظ سے باہر تھا۔ چھت کے بیچوں بیچ ایک پرانا لکڑی کا پلنگ پڑا تھا جو دن میں ہمیں کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ پلنگ پر کالے کپڑوں میں لپٹا سالج بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے قرآن کھلا تھا اور وہ تلاوت کر رہا تھا، لیکن یہ سالج ویسا نہ تھا جیسا ہم نے دیکھا تھا۔ اب وہ کوئی دھندلا سا سایہ نہیں تھا، اب اس کا وجود زیادہ نمایاں، زیادہ طاقتور لگ رہا تھا۔ اس کی آواز میں عجیب سا درد تھا، جیسے وہ خود بھی کسی سزا میں مبتلا ہو۔ ہم قریب بڑھنے کی ہمت نہ کر سکے، بس دور کھڑے سنتے رہے۔ سالش پڑھتا جا رہا تھا اور ہر آیت کے ساتھ اس کے گرد ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو کسی اذیت سے آزاد کر رہا ہو۔ تبھی اچانک سالش نے اپنا سر اٹھایا اور ہماری طرف دیکھا۔ ہم ٹھٹک گئے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی وحشت نہیں تھی، کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک تھکن تھی، صدیوں پرانی تھکن۔
اس نے دھیرے سے کہا، تم پھر آ گئے۔ ہم کچھ بول نہ سکے۔ سالج نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں حقیقت جاننی چاہیے۔ اس کی آواز میں عجیب سی کشش تھی، جیسے ہر لفظ ہماری روح میں اترتا جا رہا ہو۔ سالج نے دھیرے سے تسبیح کے دانے گرانے شروع کیے۔ ہر دانے کے ساتھ فضا میں ہلکی سی گونج پیدا ہوتی۔ پھر وہ بولا، میں صالح بن زکریا ہوں۔ 500 سال پہلے میں نے قرآن حفظ کیا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک کوئی انسان قرآن چھوڑ کر بھٹک جائے گا، میں اس کی رہنمائی کے لیے واپس آؤں گا۔ ہم دم بخود رہ گئے۔ 500 سال! صالح کی آواز میں اب درد تھا۔ سعدیہ، وہ ایک منتخب روح ہے۔ اس کے نصیب میں تھا کہ وہ ایک بار قرآن چھوڑے گی اور میں اسے لوٹاؤں گا، لیکن یہ لوٹنا آسان نہیں۔ ہر حرف، ہر آیت کے بدلے مجھے اپنا کچھ حصہ قربان کرنا پڑتا ہے۔ ہم کانپ اٹھے، اور جب سعدیہ مکمل قرآن حفظ کر لے گی تو؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ صالح نے آسمان کی طرف دیکھا، تو میں آزاد ہو جاؤں گا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ جاؤں گا۔ لیکن اگر وہ درمیان میں رکی یا بھٹکی تو میں اور وہ دونوں قید ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ صالح کی باتوں سے ہمیں اندر تک ہلا دیا۔ یہ صرف سعدیہ کی حفاظت کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک جنزادے کی نجات کا سوال تھا۔ اچانک صالح نے ہاتھ اٹھایا، مدھم سی روشنی اس کے ارد گرد لپٹنے لگی۔ اب جاؤ، دعا کرو کہ وہ مکمل کرے، ورنہ… اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس کا وجود دھند میں تحلیل ہو گیا اور مدرسے کی چھت پھر ساکت ہو گئی۔ سعدیہ، صالح، قرآن، تینوں کی قسمت ایک دھاگے سے بن چکی تھی، اور ہم محض تماشائی تھے جو ایک ناقابل فہم جنگ کے کنارے کھڑے تھے۔ مدرسے کی چھت پر سالش کی غائب ہوتی ہوئی شبیہ ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ اس کی آخری بات ورنہ دل میں گونج رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھا طوفان سر پر منڈلا رہا ہو۔ رضوان نے میرا ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ہم دونوں نے بغیر کوئی لفظ کہے نیچے اترنا شروع کیا۔ مدرسے کی دیواریں، جن پر دن میں صرف وقت کا زنگ دکھائی دیتا تھا، اب رات کے سناٹے میں ہمیں یوں گھور رہی تھیں جیسے کوئی پرانی روح ان پر بسی ہوئی ہو۔ سیڑھیوں پر ہر قدم کے ساتھ مجھے یوں لگتا تھا جیسے سائے ہمارے ساتھ ساتھ حرکت کر رہے ہوں۔ خود کو سنبھالتے ہوئے ہم مدرسے کے باہر نکل آئے، مگر ایک بات دل میں ٹھہر گئی تھی۔ صالح نے کہا تھا اگر سعدیہ رک گئی تو وہ اور صالح دونوں قید ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ اگلی دوپہر رضوان نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ سعدیہ کی طبیعت عجیب ہو گئی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ سعدیہ اچانک تلاوت کے دوران بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں دوڑا ان کے گھر پہنچا، دیکھا سعدیہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھی، اور اس کی زبان ہولے ہولے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر الفاظ ٹھیک سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ رضوان نے فکر مندی سے بتایا، فرحات، جب سعدیہ نے حفظ کا عمل تیز کیا تو رات کو ایک خواب آیا۔ کیا خواب؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ سعدیہ بتاتی ہے کہ خواب میں وہ مدرسے کی چھت پر کھڑی تھی۔ اچانک زمین لرزنے لگی، چھت ٹوٹنے لگی، اور ایک گہری خندق اس کے قدموں کے نیچے کھل گئی۔ اس خندق میں کالے سائے تھے جو اسے نیچے کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رضوان کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اور صالح؟ میں نے پوچھا۔ رضوان نے لمبی سانس لی۔ صالح دور کھڑا دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اس نے سعدیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن آگے نہیں بڑھا، بس اتنا کہا کہ اب تم خود فیصلہ کرو، یا علم کی روشنی یا اندھیروں کی قید۔ سعدیہ اب مسلسل قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے کوئی نظر نہ آنے والا بوجھ اس کی زبان کو جکڑ لیتا تھا۔ کبھی کوئی آیت غلط نکلتی، کبھی لب بند ہو جاتے۔ ہم نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی طاقت اسے روک رہی ہو۔ وہ طاقت نہیں چاہتی تھی کہ سعدیہ مکمل حفظ کرے۔ اب ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ صرف صالح کی آزمائش نہیں تھی، سعدیہ بھی ایک خوفناک امتحان سے گزر رہی تھی۔ اگلی رات ہم نے سعدیہ کے کمرے میں ایک ننھی سی محفل قرآن منعقد کی۔ چند حفاظ، چند نیک لوگ اور کچھ عزیز رشتہ دار۔ ارادہ تھا کہ سعدیہ کا حوصلہ بڑھے اور ماحول پاکیزہ ہو۔ محفل شروع ہوئی تو پہلی بار سعدیہ نے بے خوف ہو کر تلاوت شروع کی۔ اس کی آواز میں وہی پرانی مٹھاس تھی جو پہلی بار مدرسے کی چھت پر سنی تھی، مگر جیسے جیسے وہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع پر پہنچی، اچانک کمرے کی فضا بدلنے لگی۔ دروازے ہلنے لگے، کھڑکیوں کے پردے خود بخود اڑنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی غصے میں آ کر کمرے کو تہس نہس کرنا چاہتا ہو۔ سعدیہ کی تلاوت میں رکاوٹ پڑی، اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔
ہم سب کھڑے ہو گئے. کسی نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی شروع کی. کمرے میں ایک عجیب سا دائرہ بنتا محسوس ہوا، جیسے حفاظ کے ورد نے ایک حفاظت حصار کھینچ لیا ہو. تھوڑی دیر بعد ماحول تھوڑا نارمل ہوا، لیکن سعدیہ تھک چکی تھی. اس کی سانس پھول رہی تھی، زرد چہرہ ہو چکا تھا. اس رات رضوان نے مجھے الگ سے لجا کر کہا، فرحاد، میں سوچتا ہوں اگر صالح مدد کر سکتا ہے تو کیوں نہیں کرتا. میں نے گہری سانس لی اور کہا، شاید اس کی اپنی حدود ہیں. وہ صرف رہنمائی کر سکتا ہے، زبردستی نہیں. یہ جنگ سعدیہ کو خود لڑنی ہے. رضوان خاموش ہو گیا. ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ جنگ جتنی ظاہری نظر آ رہی ہے، حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی. صبح کی اذان سے ذرا پہلے سعدیہ نے خود ہم سب کو حیران کر دیا. وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھ میں قرآن تھاما اور نہایت مضبوط لہجے میں بولی، آج میں مکمل کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس کے الفاظ میں وہ قوت تھی جو کبھی خواب میں صالح کی آنکھوں میں دیکھی تھی. رضوان اور میں حیران ہو کر اسے دیکھتے رہے. سعدیہ نے تلاوت شروع کی. شروع میں اس کی آواز لرز رہی تھی، لیکن جیسے جیسے الفاظ اس کی زبان سے نکلتے گئے کمرے میں نور سا بکھرنے لگا. ہوا میں موجود بوجھ ہلکا ہونے لگا، اور ہم سب نے پہلی بار دیکھا کہ سعدیہ کے گرد ایک مدھم سی روشنی لپٹ گئی تھی، جیسے صالح کا کوئی نادیدہ ہاتھ اسے سنبھال رہا ہو. لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا. جیسے ہی سعدیہ سورہ یاسین کی آیت پر پہنچی، کمرے کے ایک کونے سے اچانک ایک سایہ سا ابھرا، دھندلا، کالا، سرد. وہ سایہ دھیرے دھیرے سعدیہ کی طرف بڑھنے لگا. ہم سب چیخنے ہی والے تھے کہ سعدیہ نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا اور بغیر رکے اپنی تلاوت جاری رکھی. وہ سایہ جیسے کسی آندھی کے جھونکے سے پیچھے ہٹتا گیا اور آخرکار کمرے سے باہر نکل گیا. ہم سب نے سجدہ شکر ادا کیا، لیکن میرے دل میں ایک سوال دہک رہا تھا. کیا یہ آخری آزمائش تھی؟ یہ صالح اور سعدیہ کے درمیان ابھی ایک آخری قربانی باقی تھی. سعدیہ کی بلند آواز میں جاری تلاوت اور اس کے سامنے سے پسپا ہوتا ہوا سایہ، وہ منظر ایسا تھا جیسے کسی جنگ میں روشنی نے اندھیرے کو شکست دے دی ہو. ہم سب پرسکون تھے، مگر مجھے معلوم تھا یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی بھی ہو سکتی ہے. اگلی صبح رضوان نے مجھے کال کی. اس کی آواز کمزور تھی، جیسے وہ ساری رات جاگتا رہا ہو. فرحاد، کچھ عجیب ہوا ہے. اب کیا ہوا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا. سعدیہ کی آنکھ کھلی تو وہ خاموش تھی، بس چھت کو گھورتی رہی اور پھر اچانک بولی، میں نے اسے بلایا نہیں تھا، وہ خود آیا تھا، وہ اب بھی واپس آئے گا. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیا اس نے سالش کی بات کی تھی؟ میں نے پوچھا. نہیں، لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں وہ صالح کی طرف اشارہ کر رہی تھی. رضوان کی آواز میں پریشانی واضح تھی. سعدیہ کی حالت گویا ایک خاموش جنگ کے بعد زخمی سپاہی کی تھی. جسم ساکت مگر دماغ جاگتا ہوا، کسی اندیکھے منظر میں الجھا ہوا. ہم دوپہر میں سعدیہ سے ملنے گئے. اس نے ہمیں دیکھا، ہلکا سا مسکرائی اور پھر نظریں جھکا لیں. رضوان نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. سعدیہ، کچھ پریشان ہو؟ سعدیہ نے آہستہ سے سر اٹھایا اور ہلکی آواز میں بولی، وہ واپس آئے گا، اس بار جانے کے لیے نہیں، کچھ لینے کے لیے. کیا لینے کے لیے؟ میں نے بے اختیار پوچھا. سعدیہ نے نظریں میرے چہرے پر گاڑ دیں. وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب بدلہ لینے آئے گا. قرآن مکمل ہوا، لیکن میرے دل میں شک باقی رہا تھا. میں نے اسے خوشی سے نہیں، خوف سے مکمل کیا. یہ سن کر دل جیسے کسی برفیلے پانی میں ڈوب گیا. کیا حفظ قرآن کا عمل جو نجات سمجھا گیا تھا اب کسی اور آزمائش میں تبدیل ہونے والا تھا. اسی رات ہم نے سعدیہ کو چھت پر نہ جانے دینے کا فیصلہ کیا. دروازے بند، قرآن کے ورد کا سلسلہ جاری اور حفاظتی حصار کے لیے چند بزرگوں کو بھی بلایا گیا. سعدیہ خاموش تھی، اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی. مگر جیسے ہی رات کے 12 بجے گھڑی نے دستک دی، کمرے میں ہوا کی ایک سرد لہر داخل ہوئی. کھڑکی بند تھی، دروازہ بند تھا، مگر پھر بھی جیسے کسی نے اندر قدم رکھا ہو. سعدیہ نے آنکھیں بند کی اور خود بخود اس کے لب ہلنے لگے. وہ آ گیا ہے، وہ آیا ہے. کمرہ خاموش ہو گیا. اگلے لمحے سعدیہ کے منہ سے آواز آئی، لیکن یہ آواز اس کی اپنی نہ تھی. یہ کسی مرد کی گہری، مدھم اور سخت آواز تھی. میں وعدہ نبھانے آیا ہوں. ہم سب ساکت ہو گئے. رضوان نے سعدیہ کو جھنجھوڑا، سعدیہ، ہوش میں آؤ. لیکن سعدیہ اب سعدیہ نہیں رہی تھی. اس کی آنکھیں بند تھیں مگر چہرے پر سکون تھا. وہ شخص، وہ صالح جیسے اس کے وجود میں اتر آیا ہو. اچانک سعدیہ کی زبان پھر سے آواز آئی،
میں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا، تمہیں نور کی طرف بلایا، لیکن تم نے شک کیا۔ قرآن کا سفر خوف سے کیا، یقین سے نہیں۔ اب میں وہ ایک چیز لینے آیا ہوں جو تم نے دل سے چھپائی۔ ہم سب حیران تھے، کیا واقعی صالح کی نیت بدل گئی تھی؟ کیا اب وہ انتقام لینے آیا تھا؟ مگر اگلے لمحے جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ سعدیہ نے اپنی زبان سے آہستہ سے سورہ المزمل کی آخری آیت پڑھی۔ وہ جیسے ہی وہ آیت مکمل ہوئی، کمرے میں ایک روشنی سی پھیل گئی، نرم، شفاف اور مانوس۔ اسی لمحے ایک مدھم سا سایہ سعدیہ کے وجود سے الگ ہو کر سامنے آیا۔ ہم نے پہلی بار صالح کا مکمل چہرہ دیکھا، نہ کوئی خوف، نہ کوئی غصہ، بس ایک خاموش شکر گزاری۔ اس نے ہم سب کو دیکھا اور دھیرے سے بولا، میں قید سے آزاد ہوں، اور وہ بھی، اس کا دل اب مکمل ہے۔ ایمان صرف آیات سے نہیں، نیت سے بھی مکمل ہوتا ہے، اور آج یہ دل مکمل ہو گیا۔ پھر صالح نے سعدیہ کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، اب میں جا رہا ہوں، ہماری ملاقات اب قیامت کے دنوں کی، جہاں تمہاری تلاوت میری گواہی بنے گی۔ یہ کہہ کر وہ روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ سعدیہ کی آنکھ کھلی اور اس کی ہتھیلی پر ایک چھوٹا سا کاغذ تھا۔ اس پر صرف 3 الفاظ لکھے تھے، یقین مکمل ہوا۔ رضوان نے وہ کاغذ اٹھایا اور آہستہ سے کہا، اب واقعی وہ چلا گیا۔ میں نے سعدیہ کو دیکھا، وہ اب وہی سعدیہ تھی، ایک حافظہ، ایک مومنہ، جس کے دل سے شک کا پردہ ہٹ چکا تھا۔ لیکن دل کے ایک کونے میں میں نے وہ سایہ اب بھی محسوس کیا، کیونکہ جنزادے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی یاد چھت پر رہ جاتی ہے، کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھا وہ مختصر جملہ، یقین مکمل ہوا، ہمارے لیے ایک بند دروازے کا آخری نوٹ تھا، جیسے وہ دروازہ جو ہم نے انجانے میں کھولا اب اپنی آخری چاپ سنا کر بند ہو چکا۔ ہم نے سمجھا تھا کہ قصہ ختم ہو گیا ہے، ہم نے جان لیا تھا کہ صالح چلا گیا ہے، لیکن کچھ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی، کچھ سائے مکمل روشنی میں بھی باقی رہتے ہیں۔ سعدیہ کی زندگی بظاہر معمول پر آ چکی تھی۔ وہ باقاعدگی سے بچوں کو مدرسے میں قرآن کی تعلیم دیتی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی روحانی روشنی آ چکی تھی۔ لیکن کچھ راتیں ایسی ہوتیں جب وہ خاموشی سے جاگتی اور چھت کی طرف دیکھ کر ٹھہر ٹھہر کر کچھ کہتی، جیسے کوئی سن رہا ہو۔ رضوان نے ایک دن مجھے بتایا، فرحات، سعدیہ کہتی ہے کہ صالح واپس نہیں آئے گا، لیکن اس کا راز مدرسے کی دیواروں میں دفن ہے۔ میں چونک گیا، کیسا راز؟ رضوان کی نظریں سوچ میں ڈوب گئیں۔ وہ کہتی ہے کہ صالح صرف سعدیہ کا استاد نہیں تھا، بلکہ وہ خود کبھی انسان تھا، پھر جن بن گیا۔ یہ بات سنتے ہی میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان آ گیا۔ کیا واقعی کوئی انسان قرآن کی خدمت کے دوران جن بھی بدل سکتا ہے؟ کیا کوئی روح اتنی شدید نیت، اتنی بے لوث عبادت کے بعد کسی اور مخلوق میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ میں نے اسی رات مدرسے جانے کا ارادہ کیا، لیکن اس بار تنہا۔ رات کے آخری پہر میں جب ہوائیں تھمی ہوئی تھیں اور پوری گلی خاموشی کے غلاف میں لپٹی ہوئی تھی، میں مدرسے کی طرف روانہ ہوا۔ مدرسے کے دروازے کے سامنے رک کر ایک لمحے کے لیے دل میں تذبذب آیا، لیکن میں نے دروازہ دھکیل دیا۔ مدرسہ وہی تھا، بوسیدہ دیواریں، پرانی لکڑی کی سیڑھیاں، چھت تک جاتی سنسان راہداریاں، لیکن اب وہاں کچھ بدل چکا تھا۔ میں چھت پر پہنچا تو خاموشی کے درمیان ایک باریک سی آواز سنائی دی، قرآن کی آیت نہیں بلکہ کسی کی مدھم سرگوشی، اب بھی مجھے تلاش رہے ہو۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر وہی آواز آئی، اس بار میری دائیں جانب سے، صالح کا راز تمہیں نہیں ڈرا سکتا اگر تم دل سے خالی نہیں ہو۔ میں نے کانپتے قدموں سے آگے بڑھنا شروع کیا۔ چھت کے کونے میں وہی پلنگ موجود تھا جو ہم نے صالح کے ساتھ آخری بار دیکھا تھا۔ اس کے نیچے مٹی میں ایک نشان سا ابھرا ہوا تھا، جیسے کسی نے سالوں پہلے کچھ دفن کیا ہو۔ میں نے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ چند ہی لمحوں بعد میرے ہاتھ ایک پرانی لکڑی کی ڈبیا سے ٹکرائے۔ ڈبیا کو باہر نکالا، وہ بہت ہلکی تھی، لیکن اندر کوئی چیز موجود تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے کھولا، ایک پرانا زنگ آلود تعویذ اور ایک چیتھڑا کاغذ نظر آیا۔ کاغذ پر ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، میں صالح بن زکریا، ایک عالم، ایک عاشق قرآن، میں نے اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کی، لیکن جب مجھے مدرسے سے نکال دیا گیا کیونکہ میرا چہرہ جل چکا تھا، میں نے چھت پر تنہائی میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ تب میں نظر آنے سے قاصر ہو گیا تھا، تب میں انسان سے کچھ اور بن گیا۔ میں نے اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کیا، یہاں تک کہ میرا جسم مٹی کا نہ رہا اور روح ایک سایہ بن گئی۔ میں چند لمحوں تک ساکت کھڑا رہا۔ صالح، وہ جنزادہ، در حقیقت کبھی ایک انسان تھا۔ مدرسے کی چھت پر برسوں تنہا قرآن کی تلاوت کرتے کرتے
اس کی روح روشنی اور سائے کے درمیان کہیں قید ہو گئی تھی۔ وہ کسی سزا کا قیدی نہ تھا بلکہ اپنی عبادت کا محافظ تھا۔ میں ڈبیا واپس زمین میں رکھ کر پلٹا۔ ہوا میں کچھ ہلکا سا ارتعاش ہوا، جیسے کوئی سرگوشی میں کچھ کہہ رہا ہو، اور اس بار آواز آئی، اب تم جان گئے ہو قرآن صرف کتاب نہیں، یہ عہد ہے، اور جو اس عہد کا وفادار ہو، وہ چاہے انسان ہو یا جن، ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ میں نیچے آیا تو فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ مدرسے کی چھت پر سورج کی پہلی روشنی پڑ رہی تھی، اور میں جان چکا تھا کہ صالح کی کہانی ختم نہیں ہوئی، وہ اب بھی ہے مدرسے کی چھت پر، ہر اس بچے کے ساتھ جو قرآن کا پہلا سبق پڑھتا ہے۔ مدرسے کی چھت سے واپسی کے بعد میرے اندر ایک خاموش انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ میں اب جان چکا تھا کہ صالح کوئی عام جن نہیں بلکہ ایک انسان کی نیت، قربانی اور تنہائی کا وہ سایہ جو صرف روشنی میں ہی دکھائی دیتا ہے۔ میں نے وہ تعویذ، وہ پرانا کاغذ اور صالح کی لکھی ہوئی تحریر رضوان کے حوالے کر دی۔ رضوان نے گہرے سکون سے اسے پڑھا اور بس ایک جملہ کہا، فرحاد اب ہم ہمیشہ کے لیے آزاد کر سکتے ہیں۔ میں حیران ہوا، لیکن وہ تو جا چکا ہے نا۔ رضوان نے ایک عجیب سکون سے میری طرف دیکھا۔ نہیں، اس کی روح اب بھی چھت پر قید ہے۔ جب تک قرآن کے اس حصے کو جو اس کے عہد کا آخری کلام تھا مکمل نہ کیا جائے، صالح کی آزادی ادھوری ہے، اور سعدیہ وہی ہے جو یہ عمل مکمل کر سکتی ہے۔ سعدیہ کئی دنوں سے خاموش تھی، تلاوت کرتی مگر کچھ آیات پر رک جاتی۔ رضوان نے بتایا کہ وہ بار بار سورہ رحمان کی خاص آیت پر جا کر رکتی ہے، جیسے زبان بند ہو جاتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت جو بار بار دہرائی جاتی ہے، نعمتوں کے انکار کا انکار۔ شاید یہی صالح کا وعدہ تھا، رب کی کسی نعمت سے انکار نہ کرنا، نہ شکل سے، نہ تنہائی سے، نہ سزا سے، نہ سائے سے۔ ہم نے مدرسے میں ایک آخری رات گزارنے کا فیصلہ کیا، صرف میں، رضوان، سعدیہ اور قرآن۔ رات گہری تھی اور چھت پر عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کبھی کبھی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلتی، جیسے کوئی موجودگی ارد گرد منڈلا رہی ہو۔ سعدیہ نے قرآن کھولا، ہم دونوں اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ مدرسے کی چھت پر پہلا ورق الٹا گیا، اور جیسے ہی سورہ رحمان کی تلاوت شروع ہوئی، فضا میں ہلکی سی لرزش محسوس ہونے لگی۔ سعدیہ نے ہر آیت کی تکرار پورے یقین سے کی، مگر جب وہ خاص آیت آئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے لب تھرکنے لگے۔ اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا چھت پر پھیل گیا، درختوں کے پتے زور زور سے ہلنے لگے اور آسمان پر بادل جمع ہونے لگے، جیسے قدرت بھی اس لمحے کی گواہ بننا چاہتی ہو۔ رضوان نے سعدیہ کا ہاتھ تھاما، پڑھو، جیسے صالح پڑھاتا تھا، ایمان سے، محبت سے، یقین سے، ڈرو نہیں، وہ اب تمہیں ڈرانے نہیں آیا، آزاد ہونے آیا ہے۔ سعدیہ نے آنکھیں بند کی، چند لمحوں بعد اس کی زبان سے وہ آیت نکلی، صاف، پرجوش، لرزتی ہوئی مگر مکمل۔ پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، پھر اس نے پوری سورہ مکمل کی، اور جیسے ہی آخری آیت مکمل ہوئی، مدرسے کی چھت پر زوردار آندھی چلی۔ ہوا نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا اور اس کے بیچوں بیچ ہم نے اسے دیکھا۔ صالح، مدھم روشنی میں، چہرہ روشن، آنکھوں میں سکون۔ اس بار نہ دھند تھی نہ سایہ، بس نور۔ اس نے سعدیہ کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، تم نے میرا حق ادا کر دیا ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ میرے الفاظ تمہاری تلاوت بن چکے ہیں، اب چھت میری نہیں تمہاری ہے، یہ مدرسہ، یہ دیواریں اب نور کا مرکز ہیں، میں آزاد ہوں اور تم رہنما۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ہوا کے جھونکوں میں تحلیل ہو گیا۔ ہم نے چھت پر سجدہ شکر ادا کیا۔ سعدیہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے، اور اس کی آنکھوں پر بس ایک آیت تھی۔ وہ آخری رات مدرسے کی چھت پر صرف آزادی نہیں بلکہ قیامت تک روشنی کی مہر بن گئی۔ اور صالح، وہ بھی زندہ ہے ہر اس دل میں جہاں قرآن حفظ کیا جاتا ہے۔ سعدیہ کی زبان سے نکلا وہ آخری سجدہ، سورہ رحمان کی مکمل تلاوت، اور صالح کی دھن میں گھلتی ہوئی صورت، یہ سب کچھ اس رات کی چھت پر ایک ایسا باب بند کر گئے جو نہ صرف صالح کی رہائی تھی بلکہ سعدیہ کی روحانی پیدائش بھی۔ لیکن کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جو بند ہو کر بھی کھل جاتے ہیں۔ اگلے دن مدرسے کی فضا بدلی سے تھی، وہی پرانی دیواریں، وہی خستہ چھت، لیکن اب وہاں ہلکی سی روشنی ٹھہرنے لگی تھی، جیسے کوئی اندیکھا نور ہر اینٹ سے پھوٹ رہا ہو۔ سعدیہ نے رسمی طور پر مدرسہ دوبارہ کھول دیا، اب صرف بچیوں کے لیے نہیں بلکہ ان عورتوں کے لیے بھی جو کسی نہ کسی طرح خوف، بھٹکے عقیدے یا نامکمل تعلیم کی وجہ سے قرآنی رابطے سے دور ہو چکی تھی۔ رضوان نے مدرسے کی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے شہر کے کچھ نیک دل مخیر حضرات سے رابطہ کیا،
اور یوں مدرسے کی چھت پر موجود خاموشی ایک نئے عزم کی گونج بن گئی۔ پہلا عجیب واقعہ تب پیش آیا جب ایک 12 سالہ بچی نادیہ، جس نے ابھی نیا مدرسے میں داخلہ لیا تھا، اچانک کلاس کے بیچ میں کھڑی ہو گئی اور اس کے چہرے پر حیرت اور سکون کا امتزاج تھا۔ اس نے سعدیہ سے کہا، استانی جی، رات میں خواب میں آیا کہ ایک چمکدار آنکھوں والے انکل میرے پاس بیٹھے مجھے سورہ یاسین سنا رہے تھے، اور جب میں نے غلط پڑھی انہوں نے کہا پھر سے پڑھو، قرآن غلط نہیں بولا جاتا۔ سعدیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ وہی جملہ تھا جو سالے نے پہلی بار اس سے کہا تھا جب وہ چھت پر آیا کرتا تھا۔ کچھ دن بعد ایک اور بچی ارم، جو بولنے سے قاصر تھی، مدرسے کے صحن میں تنہا بیٹھی تھی۔ کسی نے دیکھا کہ وہ اپنی انگلی سے مٹی پر عربی حروف لکھ رہی تھی، مکمل آیت، بغیر کسی استاد کے سکھائے۔ رضوان نے جب یہ منظر سعدیہ کو بتایا، سعدیہ نے صرف اتنا کہا، وہ گیا ضرور ہے لیکن کہیں نہ کہیں رہ گیا ہے۔ مدرسے کے کونے میں پرانی لکڑی کا پلنگ بھی تھا، وہی جو سالے کی آخری موجودگی کا گواہ تھا۔ سعدیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ پلنگ وہیں رکھا جائے گا، اس پر کوئی بیٹھے گا نہیں، وہ بس ایک خاموش استاد کی نشست بن جائے گا۔ کبھی کبھار جب مدرسہ بند ہوتا، کوئی نہ کوئی بچہ دعویٰ کرتا، آج میں نے دیکھا کوئی تسبیح والے انکل وہاں بیٹھے تھے، بس چپ چاپ ہماری تلاوت سنتے رہے۔ رضوان پہلے ان باتوں کو بچوں کی تصوراتی باتیں سمجھتا رہا، مگر جب مختلف بچوں نے ایک ہی بات مختلف دنوں پر دہرائی تو اسے احساس ہوا، سالے کا سایہ صرف چھت پر نہیں بلکہ دلوں پر بھی ٹھہر چکا ہے۔ ایک رات سعدیہ دیر سے مدرسے میں کچھ انتظامی کام نمٹا رہی تھی۔ سناٹا چھایا ہوا تھا، بچیاں جا چکی تھیں، رضوان بھی شہر گیا ہوا تھا۔ مدرسے کے آخری دروازے بند کرتے وقت اسے لگا جیسے پلنگ کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی سعدیہ نے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا۔ اس نے بے اختیار تلاوت شروع کر دی، وہی سورہ رحمان، اور جب اس مشہور آیت پر پہنچی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اسے یوں لگا جیسے پلنگ پر بیٹھا کوئی شخص دھیرے سے تسبیح کے دانے گرا رہا ہو۔ نہ آواز آئی، نہ سایہ نظر آیا، مگر دل نے گواہی دی، وہ آیا نہیں، وہ کبھی گیا ہی نہیں۔ مدرسے کی دیواروں پر آج بھی وہی رنگ ہیں، وہی طرز ہیں، لیکن اب وہاں اندھیرا نہیں ٹھہرتا۔ جب بھی کوئی نیا طالب علم پہلے سبق پر پہنچتا ہے، ایک عجیب سا یقین دل میں اترتا ہے۔ کسی نے کچھ سیکھا ہو یا نہ، مگر سب یہ جان جاتے ہیں، یہ مدرسہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ ایک پیغام ہے، اور پیغام دینے والا، وہ جسے کبھی سایہ سمجھا گیا، وہ اب نور کا ایک حصہ ہے۔ سعدیہ مدرسے کی چھت پر روز سورج غروب ہونے کے بعد چند لمحے بیٹھتی ہے، نہ کوئی تسبیح، نہ کوئی تعویذ، بس خاموش تلاوت۔ اور ایک دن اس نے مجھ سے کہا، فرحات، وہ ایک دن واپس آئے گا، نہ سکھانے کے لیے، نہ آزمانے کے لیے، بلکہ بس دیکھنے کے لیے کہ ہم نے اس کا سبق سنبھال رکھا ہے یا نہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہی پرانا مدرسہ اور چھت پر بیٹھا وہ سایہ، اب ایک روشنی کی صورت۔ مدرسے کی چھت جو کبھی سالے کی قید کا میدان تھی، اب ایمان کی آزادی کا مرکز بن چکی تھی۔ وہی چھت جہاں سایہ تھا، اب روشنی کی پناہ گاہ بن چکی تھی۔ سعدیہ اب مدرسے کی نگران نہیں بلکہ روحانی معلمہ بن چکی تھی۔ بچیوں کے درمیان اس کا مقام کسی عام استانی جیسا نہیں رہا، وہ ان کے دلوں کی وہ چراغ تھی جس کے لو میں سالے کا سبق دھڑکتا تھا۔ کئی سال گزر چکے تھے، مدرسہ اب مکمل تعلیمی مرکز بن چکا تھا۔ وہاں صرف حفظ قرآن نہیں بلکہ روحانیت، نعت خوانی، تجوید اور تفسیر کے حلقے بھی قائم ہو چکے تھے۔ سعدیہ کے چہرے پر وقت کی جھڑیاں آ چکی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں وہی روشنی، وہی وقار اور وہی خاموشی تھی جو کبھی سالے کے لبوں پر تھی۔ رضوان مدرسے کے انتظامی امور سنبھالتا اور میں بس زائر بن چکا تھا، ہر جمعہ کو چھت پر بیٹھ کر سالے کو یاد کرنے والا ایک خاموش کردار۔ ایک دن سعدیہ نے مجھے بلایا، اس کی طبیعت کمزور ہو چکی تھی، لیکن آواز میں وہی سوز تھا۔ فرحات، وقت آ گیا ہے کہ سالے کا نام زبان پر لیا جائے۔ میں حیرت سے بولا، اب اتنے برسوں بعد؟ سعدیہ مسکرائی، ہم نے برسوں سے چھپا کے رکھا کہ کہیں مدرسے کی روحانیت متاثر نہ ہو، مگر اب وہ نام جو کبھی سایہ سمجھا گیا اسے روشنی کے طور پر سب کے سامنے آنا چاہیے۔ اور پھر مدرسے کی پرانی دیوار پر لکڑی کے بورڈ پر سنہری حروف سے لکھا گیا، جامعہ نور صالح، مدرسۃ الحافظات سعدیہ۔ سالے کا نام اب چھت پر نہیں، دلوں پر تھا۔ کچھ ہفتے بعد سعدیہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ آخری رات مدرسے کے سب طلباء و طالبات نے چھت پر اجتماعی تلاوت کی۔ سعدیہ خاموشی سے اپنی کھڑکی سے سب کو دیکھتی رہی، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر ہلکی ہلکی تسبیح، اور ایک پرانا وعدہ یادوں میں گونجتا رہا۔
صبح کی اذان کے ساتھ ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مدرسے کے صحن میں جو جنازہ اٹھا وہ صرف ایک عورت کا نہیں بلکہ ایک پوری داستان کا تھا، جو سائے سے شروع ہوئی تھی اور نور پر ختم ہوئی۔ دفن سے ایک دن بعد رضوان نے مجھے مدرسے کی چھت پر بلایا۔ ہم دونوں خاموشی سے اس پلنگ کے سامنے بیٹھے تھے جو صالح کا آخری مقام تھا۔ رضوان نے کہا، فرحات، تم نے نوٹ کیا سعدیہ کی قبر کی مٹی خشک نہیں، اس میں ہلکی سی نمی ہے، جیسے کوئی ہر رات وہاں بیٹھا ہو اور تسبیح کر رہا ہو۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہم دونوں نے پلنگ کی طرف دیکھا، وہ خالی تھا، لیکن اس کے پاس بیٹھے بیٹھے ہمیں لگا جیسے کچھ موجود ہو۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور ایک بار پھر وہی آواز، تم نے میرا حق ادا کر دیا، اب تمہاری باری ہے۔ جو آئیں گے انہیں یاد دلاتے رہو کہ قرآن چھوڑنے والوں کو سزا نہیں، رہنمائی ملتی ہے اگر نیت سچی ہو۔ ہم دونوں نے پلنگ کی طرف سر جھکا لیا، روشنی چھت پر ٹھہر گئی۔ سعدیہ چلی گئی، صالح پہلے ہی جا چکا تھا، لیکن ان دونوں کی روشنی اب ان بچوں کے اندر زندہ ہے جو مدرسے کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں، ہاتھ میں قرآن تھامے اور دل میں ایک یقین لیے، اگر نیت خالص ہو تو سائے بھی استاد بن سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، چھتیں بدل جاتی ہیں، مدرسے بوسیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو قرآن کا حق ادا کر دے وہ نہ زمین میں دفن ہوتا ہے نہ ہوا میں گم، وہ روشنی بن کر رہتا ہے۔